بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس براہ راست پاکستان کے ٹیلی ویژن پر دکھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے نیوز چینلز پر براہ راست اس کو کوریج مل رہی ہے۔ اسی میں نتنیاہو بھی موجود ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم، اور صدر ٹرمپ وہاں پر گئے، ان کی تقریر دکھائی، لیکن بار بار نتنیاہو بھی نظر آ رہے تھے اور لوگ حیران تھے کہ پاکستان کے بڑے بڑے چینلز کوریج کر رہے ہیں، پیچھے اسرائیل کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر سوال پوچھے جا رہے تھے کہ کیوں یہ سب ہو رہا ہے، جبکہ ہم تسلیم نہیں کرتے اس ریاست کو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نہیں تسلیم کرنا، پھر اس ریاست کی پارلیمنٹ کو براہ راست کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ جی ٹرمپ ہیں، لیکن نتنیاہو دکھائے جا سکتے ہیں، ان کی پارلیمنٹ دکھائی جا سکتی ہے، براہ راست کوریج کی جا سکتی ہے، وہاں جو ہو رہا ہے اس کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ کا نام نہیں چل سکتا، تصویر نہیں چل سکتی، اس کا پیغام نہیں چل سکتا، اس کا بیان نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان کا حال ہے، یہ کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی اب جس طرح سے خطرات بڑھ گئے ہیں اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے، کہیں پولیس فلیگ مارچ کر رہی ہے، کہیں ابھی بھی خدشات ہیں، بڑی عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں۔ یہاں تک خبر آئی ہے، بڑی یہ خطرناک خبر ہے، اللہ رحم کرے، کہ سعد رضوی کے حوالے سے افسوسناک خبر ہے، اچھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رات کو کہیں حکومت اس چیز کا اعلان کرے اور پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو اطلاعات اچھی نہیں آ رہی۔ تو اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ریئیکشن آج جو نظر آیا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، بہت سی سڑکیں بلاک کی گئیں، پھر فلیگ مارچ پولیس نے کیا۔ ایک امپریشن یہ جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ شاید اب ہر طرف سی سی ڈی ہی ہے، کوئی بھی کچھ بھی کرے گا تو سی سی ڈی کا فارمولہ چلے گا۔ تو اب پولیس کی طرف سے بھی بہت خطرناک ریئیکشن دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ نکلتے ہیں، اگر کہیں توڑ پھوڑ ہوتی ہے یا ویسے لوگ نکلتے ہیں، سڑکیں بند کرتے ہیں، تو کہہ دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے بھی اور پورے ملک میں کہہ دیا گیا ہے کہ چھوڑنا اب کسی کو نہیں ہے، اور بڑا ہی خوفناک اور خطرناک کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور جس طرح ہم نے ابھی مریدکے میں دیکھا، تو جہاں بھی لوگ نظر آئیں، جو بھی مظاہرین ہوں، بالکل وہی سلوک ان کے ساتھ دہرانا ہے۔ تو ایک خوف کی فضا اتنی بٹھا دینی ہے کہ اب پاکستان میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا احتجاج نہ کر سکے۔ 100 دفعہ سوچے، احتجاج کا مطلب ہے آپ آئے تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ جان ہتھیلی پر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسی وجہ سے اب آخرکار مفتی منیب صاحب نے یہ ایک پیغام جاری کر دیا ہے۔ پہلے وہ کچھ کہتے رہے کہ جی نہ نکلیں، پھر کہا کہ جی ان لوگوں کے ساتھ تشدد نہ کیا جائے، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب مفتی منیب صاحب کہتے ہیں قومی سلامتی کے اداروں اور حکومت پنجاب سے اپیل۔ سینئر عالم دین ہیں اور بڑے یعنی مشہور و معروف ہیں، پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے علاوہ یہ جو ہماری صورتحال کمیٹی ہے اس کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ خیر، کہتے ہیں قومی سلامتی کے اداروں حکومت پنجاب سے اپیل۔ ہمیں بتایا گیا ہے پنجاب کے بعض علاقوں میں اہل سنت و جماعت کے دینی مدارس اور جامعات کو حکومت نے بند کر دیا ہے۔ ہمارا ریکارڈ گواہ ہے، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے ملحق کوئی ادارہ قومی سلامتی، آئین و قانون سے اور ریاست کے منافی کی سرگرمی میں ملوث نہ رہا ہے اور نہ کبھی رہا۔ دینی ادارے اپنے معمول کے مشاغل اور درس و تدریس میں مصروف ہیں، اس لیے اقدامات سے دینی اداروں اور حکومت کے درمیان بدگمانی اور بد اعتمادی پیدا ہوگی۔ ہم ملک کی مغربی اور مشرقی سرحدوں پر حالت جنگ کی صورتحال میں ریاست اور مسلح افواج کے ساتھ ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بند کیے گئے مدارس کو فوری طور پر کھولا جائے اور ڈی سیل کیا جائے۔ اب یہ حکومت کرتی ہے نہیں کرتی، یہ بات کہاں تک درست ہے، یہ بھی اب دیکھیں گے آہستہ، تو سب کی باری آئے گی، لگتا یہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مشہور و معروف عالم دین ثاقب رضا مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں، ہم تو ایک غزہ کو روتے تھے، تم نے یہیں غزہ بنا ڈالا۔ مذمت کے لفظ بہت چھوٹے ہیں، کہنے کو کچھ نہیں رہا، اب عرش والے کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں۔ تو علماء اس پر کافی ریئیکشن تو دے رہے ہیں، لیکن بات اگر پہلے کچھ کی جاتی، سب اکٹھے نظر آتے، تو شاید بہت سی جانیں بچ سکتی تھیں۔ یہ جی پہلا جو اعلان ہے حکومت کے لیے، ظاہر ہے کہ ناقابل قبول ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنتے ہی جو پہلا اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بانی کی رہائی کے لیے آج سے ہی اقدامات اٹھانے شروع کر دوں گا۔ آج سے ہی، وزیر اعلیٰ بنتے ہی، ابھی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا، اس کے لیے الگ جنگ چل رہی ہے۔ ہائی کورٹ گئے ہیں تحریک انصاف کے وکلاء کہ جی گورنر ہے نہیں، اس کو پابند کیا جائے حلف لینے کے لیے، اور اس کی غیر موجودگی میں پھر آپ پشاور ہائی کورٹ، ان کے چیف جسٹس بتائیں، نامزد کریں کہ کون حلف لے گا، کیونکہ وہ تو بھاگ گئے ہیں۔ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہ میرے پاس دولت ہے، نہ گاڑی ہے، کچھ نہیں ہے کھونے کے لیے، تو میں صرف ایک کام پر لگا ہوں، اور وہ ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے آج سے اقدامات اٹھانے شروع کر دوں گا۔ تو اب
ان کا مین فوکس، مین مقصد یہی ہے کہ جی عمران خان کی رہائی کروانی ہے، عمران خان کو رہا کروانا ہے، یہ وہ آگاہ کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ مین انہوں نے بتا دیا ہے کہ میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے۔ آج یہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی، وکلاء نکل آئے جب یہ پتہ لگا کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے طریق لبیک کے لوگوں پر، تو اس کے بعد یہاں پر یہ پولیس کے ساتھ یہ دیکھیں وکلاء نکلے ہیں اور گالم گلوچ اور وکلاء کو تھپڑ مارے۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی ہڑتال کر دی ہے لاہور کے وکلاء نے۔ تو یہ دیکھیں یہ آگے بڑے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ، اور گالیاں کافی زیادہ اس میں دی گئی ہیں، اور میں نے اسی لیے آواز جو ہے وہ بند کر رکھی ہے کہ گالیوں کی بھی آوازیں آ نہ جائیں۔ تو جی یہ ہوا ہے وکلاء کی جانب سے، وکلاء بہت زیادہ مشتعل ہوئے ہیں، کیونکہ عام پبلک کو تو پھر پولیس اور طرح سے ایکشن کا نشانہ بناتی ہے، لیکن وکلاء کے حوالے سے ذرا اور ہوتا ہے کہ انہوں نے عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے، اور یہ قانون کو بہتر سمجھتے ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا۔ 100 کارکن پیش کیے گئے ہیں، گرفتار ہو سکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ تحریک کے جتنے بھی کارکن ہیں ان میں سے 100 پیش کیے گئے، انسداد دہشت گردی عدالت میں ان کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کہتے ہیں گولی چلانا ناکامی کا اعلان ہے۔ پھر زخمیوں کی بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، شیئر کی جا رہی ہیں، جو وہاں پر زخمی ہوئے تھے ان کو کس طرح سے لے جایا جا رہا تھا، ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تھا۔ ایک کی ایکس رے رپورٹ بھی محمد عمیر صحافی انہوں نے شیئر کی ہے، کہ ثابت کرتی ہے کہ جی دیکھیں یہ گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو حکومت تو ڈینائی کرے گی، لیکن اس طرح کی رپورٹس اب ان کو یہی تو مسئلہ ہے، چھپانا دبانا مشکل ہے۔ لیکن نومبر میں انہوں نے کہا ہم نے کام کر لیا تھا تو اب پھر کر لیں گے، کسی کی کیا ضرورت ہے کوئی بول سکے، بات کر سکے۔ اچھا، یہ وکلاء اور پولیس جس طرح سے آمنے سامنے آئے، تو وکلاء نے جو ان سے ہو سکا وہاں سے کیا، ان کو نکالا۔ اچھا جی، if killing your own people could solve problems, جلیانوالہ باغ میسیکر could have achieved that، یہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا ہے۔ انہی کے بھائی اسد عمر کہتے ہیں what possible reason on earth can justify Pakistan television channels showing a speech live from the Israeli parliament، کہ کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، اس کا جواز کیا ہو سکتا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ سے براہ راست نشریات دکھانے کا۔ پاکستان بار کونسل جو سب سے بڑی باڈی ہے، سب سے عام باڈی وکلاء کی، اس نے مذمت کی ہے تحریک کے خلاف، اس مذہبی جماعت کے خلاف جو ایکشن لیا گیا ہے، اس میں کہا ہے اس میں بہت لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، کیوں یہ سب کیا گیا ہے۔ نمبر آف پرسن ہیو ڈائڈ اینڈ مینی آف دیم سیریسلی انجرڈ، یہ ان کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے پاکستان بار کونسل کی، کہ کتنے ہی لوگ مر گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں، اور بہت سے سیریس انجرڈ ہیں، بہت زیادہ زخمی ہیں، جن کی پتہ نہیں کتنے کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ رات گئے کوئی اعلان پولیس کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہی یہ پولیس یا حکومت کی طرف سے سعد رضوی صاحب کے حوالے سے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں، بس اتنی ہی انفارمیشن ابھی مل رہی ہے، مزید ہوگی آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ فلیگ مارچ آپ دیکھیے، یہ راولپنڈی میں کیا ہے، تاکہ ایک دھاک بیٹھ جائے، خوف لوگوں میں بیٹھ جائے کہ خبردار کوئی نکلا تو پولیس ہی پولیس ہے ہر طرف، کیونکہ اس سے پہلے لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے، تو یہ نہ ہو کہ دوبارہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں، ان کو روکنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ اور اس میں جی اسرائیلی پارلیمان سے امریکی صدر کا خطاب پورا میڈیا دکھا سکتا ہے، لیکن خان کی تصویر نشر نہیں کی جا سکتی، آخر کیوں؟ یہ نادر بلوچ صحافی یہ پوچھ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا کے الیکشن کو غیر آئینی قرار دے دیا، عدالت میں درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ مولانا کی سیاست کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ایک طرف یہ تحریک کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، لوگ مارے گئے ہیں، زخمی ہیں، ان کو کنڈیم کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بات چیت کریں، جس نے بات چیت نہیں کی، ایکشن لیا، انہی کے ساتھ بیٹھ کر اب یہ دیکھیے یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی بات کریں امام مینڈیٹ کی، جہاں جہاں حکومت مشکل میں آتی ہے تو وہ ساتھ ہی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پر بھی ہم نے ووٹ دیا لیکن اس کے خلاف بھی بولیں گے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں ان کے خلاف بھی جائیں گے اور ان کے حق میں بھی جائیں گے۔ اب یہ مدارس جب بند کرنا شروع کریں گے تو بیان بھی دے دیں گے ان کے خلاف کہ جی حکومت مدارس نہ بند کرے۔ تو مولانا صاحب دونوں طرف بہت ہی اچھا کھیل لیتے ہیں، بہت زبردست کھیل لیتے ہیں۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی خبرداری کا معاملہ چیف جسٹس نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس ایم عتیق شاہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں، آئین میں استعفے کی منظوری کا ذکر نہیں۔ سماعت ملاحظہ نے کہا ہم اس درخواست کو جوڈیشل نہیں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر دیکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک جی سٹاک مارکیٹ 5300 پوائنٹس نیچے گر چکی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی نفری بلائی گئی تھی، اس کی صرف ایک جھلک دیکھیے۔ یہ گاڑیاں گننا مشکل ہیں، پولیس کی وینز گننا مشکل ہے۔ آپ گنتے رہیں اور سوچئے کتنی دور تک آپ کو
یہ پولیس کی وینز نظر آئیں گی، بختر بند گاڑی نظر آئیں گی، بسز نظر آئیں گی، اور ان میں پھر پولیس اہلکار لائے گئے تھے. دیکھیے کتنی گاڑیاں ہیں. تو جتنے لوگ تھے کوشش تھی کہ اس سے کہیں زیادہ پولیس اہلکار پورے ملک سے اکٹھے کیے جائیں، ان کو لایا جائے اور پھر ایکشن لیا جائے. اور یہی نظر آتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بلایا گیا تھا قانون نافذ کرنے والوں. یہ بسز جو ہیں یہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھری ہوئی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. اور یہاں پر اس طرح سے لوگ لائے گئے تھے اس ایکشن کے لیے. اب کئی سالوں تک آنے والے وقت میں مستقبل میں اس ایکشن کی بات کی جاتی رہے گی کہ یہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے یہ سب کیا گیا. یہ آخر میں سعید بلوچ یہ سابق وائس پریزیڈنٹ ہیں پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کے، تو ایک مستند صحافی ہیں، لکھ رہے ہیں سعد رضوی بارے بہت افسوسناک اطلاعات مل رہی ہیں. شاید حکومت آج رات کسی پہر کوئی بیان جاری کرے، اس کے بعد ملک بھر میں ایک بار پھر حالات کی خرابی کا خدشہ ہے. شاید رات 12 بجے کے بعد انٹرنیٹ بند کرنے سمیت مختلف اقدامات اٹھائے جائیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ خیر فرمائے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.